میں کچھ عقل میں بات آئی، کس کا حق ہے؟ میرا حق ہے، تیرا حق ہے؟ کہا نہیں حضرت، حق تو آپ پر ہے۔ کہا معلوم ہو گیا نا کہ تو باطل مذہب پر ہے؟ کہاں؟ تو کہا پھر آ جا، باطل کو چھوڑ کر حق کو مان لے۔ تو کہا حضرت بڑھاپے میں اب کیا دھرم پریورتن کریں اور کیا اسلام قبول کریں، ساری عمر تو انہی کے ساتھ رہی گئے، اب چند دن کے لیے کاہے تبدیلی مذہب کریں۔ حضرت نے کہا سن، میرا رب فرماتا ہے کہ اے بندو، اگر تم بھٹکے ہوئے ہو اور تم میرے پاس تیری زندگی کی شام ہونے سے پہلے اگر تم میری طرف پلٹ آؤ گے تو میں تم کو قبول کر لوں گا، اور اس بڑھاپے میں بھی تمہارا اسلام میرا رب بولو قبول کر لے گا، اور اسلام قبول کر لے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت، اسلام قبول کریں گے، مگر ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا لکھ کر دیجئے جنت واجب، لکھ کر دیجئے جنت واجب ہے۔ اور دوسری بات، اگر میں آپ کے سامنے انتقال کروں تو آپ ہی حضرت مجھے نہلائیں گے، آج آپ ہی مجھے کفن پہنائیں گے، اور یہ تحریر، یہ نوشتہ، یہ تحریر میرے سینے پر رکھ دیجئے گا۔ حضرت نے کہا تیری سب شرط منظور ہے۔ حضرت نے کاغذ منگایا اور کہا کہ یہ شخص اسلام قبول کر لیتا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے فرمان کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ جنت واجب ہے، اس لیے کہ اللہ نے مومنوں کے لیے جنت بنایا ہے، اور یہ مومن کامل بننے جا رہا ہے۔ اس کا نبی فرماتا ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے جو کافر حالت کفر میں گناہ کیا رہتا ہے، جب مسلمان ہوتا ہے اس کا سارا گناہ دھل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا اس حدیث کی روشنی میں میں لکھتا ہوں کہ جنت واجب ہے، جنت بولو واجب ہے، واجب ہے۔ لکھ کے پکڑا دیا، کہا کلمہ پڑھائیے، کلمہ پڑھایا، اور اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا، مومن ہو گیا۔ اب وہ آگ کی پوجا ہو جائے، بولو بند، اللہ کا پجاری ہو گیا، جو آگ کا پجاری تھا بولو اللہ کا اللہ پجاری، کا پجاری، اللہ کا عابد ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، تو حسب وصیت حضرت نے اس کو نہلایا، کفنایا، دفنایا، اور وہ کاغذ حضرت نے اس کے سینے پر رکھ دیا اور سپرد خاک کر دیا۔ رات میں حضرت خواب دیکھ رہے ہیں کہ میدان محشر برپا ہے، جنتی جنت میں جا رہے ہیں، دوزخی دوزخ میں جا رہے ہیں، اور یہ شخص جو ہے جو ایک نوشتہ لیے ہوئے ہے اور یہ بھی جنت میں چلا جا رہا ہے، اس کا فیصلہ جنت کا ہو چکا ہے، اور یہ ہم سے کہتا ہے لیجیے حضرت، جو آپ نے تحریر لکھ کے دیا تھا یہاں دکھانے کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ نے ایسے ہی معاف کر دیا ہے۔ یہ جنت آپ اپنی جو نوشتہ لکھے تھے جنت کا پروانہ یہ لیجیے، یہ لیجیے۔ تو حضرت نے جب صبح جب آنکھ کھلی نا تو دیکھا وہ کاغذ کی قبر میں آپ رکھے تھے، وہ کاغذ آپ کے سامنے پڑا۔ کیا سمجھے آپ؟ اس لیے ایمان پر رہو، بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا بولیے؟ بہت بڑی نعمت، جانتے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے؟ جو حالت کفر میں مر جائے، تیسرا پارہ ختم ہو رہا ہے، انہیں آیات کا میں مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ انسان کفر پہ مر جائے، اسلام نصیب نہیں ہوا، کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوا،
تو کل میدان قیامت میں پوری ہوئی زمین کے برابر، کیا پوری پوری ہوئی زمین زمین کے برابر سونا بھی دے، اولا تو وہاں ملے گا نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل دیا کہ اگر روئے زمین کے برابر سونا بھی دے، اور دے کر خدا سے کہے اللہ فدیے کے طور پر اس سونے کو زمین کے برابر قبول کر لے اور مجھ کو جہنم میں نہ ڈال، جنت میں ڈال دے، اللہ فرماتا ہے لن یقبل، قبول نہیں بولو ہوگا، نہیں ہوگا، قبول۔ نہیں ہوگا۔ اب اس آیت کے مفہوم سے کیا سمجھا؟ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ بولو سونا، بالکل زور بولیے، سونا، سب سے زیادہ کیا چیز قبول؟ بولیے بولیے زور سے بولیے، ایمان۔ سب سے زیادہ قیمتی کیا ہے؟ بولو ایمان۔ پر آج تمہارو صحیح ہے، ہمارو صحیح ہے، کفر ہے، ملے ہو؟ جس نے بھی یہ بولی بولا ہو وہ تجدید ایمان کرے۔ اب اگر میاں اگر بیوی والا ہے تو نکاح کرنا پڑتا ہے، نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی کافر، کسی بھی مرتد، کسی بھی منافق کو مومن بولو نہیں کہنا چاہیے، کسی بھی کافر کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کو صحیح ہے، تمہارو صحیح ہے، ہمارو صحیح ہے، لا حول ولا قوة۔ بات سمجھے نا؟ جی۔ حضرات کتنی بڑی خوش نصیبی ہے آپ کی کہ آپ جب پیدا ہوئے تھے تو بولو سب سے پہلے آپ کے کان میں کیا کہا گیا؟ اذان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے بیٹا اے بات اگر میں تم لوگ میں نہیں سکتا، اذان سنائی گئی، کیا بولے؟ اذان۔ اذان سنائی۔ تو اذان کہے کے لیے ہوتی ہے؟ بولیے نماز پڑھیں۔ ابھی بچہ ہے، ابھی احکام پڑھیں۔ ہاں دیکھو، اذان صرف نماز ہی کے لیے نہیں ہے، اذان کے بہت فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ بچوں کے لیے جموکا کی بیماری نہیں ہوتی ہے، کیا بولو؟ جموکا کی بیماری نہیں ہوتی۔ بیماری نہیں ہوتی۔ جو بچہ، اسی لیے اگر ہاسپیٹل میں بھی ڈلیوری ہو تو وہاں بھی اذان بولو دلوائیے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگ شرماتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، نرس صاحب کیا کہیں گے، لاہور کو ہو جاتا ہے، اذان کرو۔ ممکن ہے کہ تیرا اپنے تو بچے کے لیے اذان کہہ رہا ہے، بغیر جو پڑوسی کا پڑا ہوا ہے وہ بھی کان میں اس کے بھی پڑ جائے، ممکن ہے کہ وہ بھی قبول کر لے اسلام۔ یہ بولو اذان بولو ضروری ہے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بچہ ابھی ننھا سے ہے، اس کے کان میں یہ شیرینی ڈالی جا رہی ہے، مٹھاس ڈالی جا رہی ہے۔ بچے کسی کو بڑا نہ ماننا، اللہ کو بڑا ماننا، ساری بیماریاں اس کی دفع ہو گئی۔ تو حضرات اذان کے فائدے جانتے کیا ہے؟ اذان کا فائدہ یہ ہے کہ اگر اذان مصیبت آ جائے، بارش نہ ہو رہی ہو تو اذان کہیے، کیا اذان کہیے، اذان کہیے۔ قید سالی پڑ گئی ہے، اذان کہیے۔ آگ لگ جائے، اذان کہیے۔ زور سے آندھی آ جائے، اذان کہیے۔ پتھر گرے، اذان کہیے۔ اللہ مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہو، اذان کہیے۔ بیمار اتنا رہتے ہو کہ سکون نہیں ملتا ہے، اذان کو کان میں اذان کہہ دو۔ ہم ہیں، آپ تو آپ ہیں۔ حضرت علی مولا کائنات شیر خدا، جو شیر خدا تھا، اللہ حضور نے ایک دن دیکھا علی کا چہرہ کچھ اترا ہوا ہے، تو حضور نے پوچھا علی یہ چہرہ تمہارا اترا کیوں ہے؟ کہا حضور طبیعت نہیں ٹھیک، ناساز ہے طبیعت۔
حضور نے فرمایا علی اپنے کان میں اذان کہلایا کرو. کیا بولیے؟ کان میں اذان کہلایا کرو. اذان بولو. کان اذان میں اذان کہلایا کرو. اذان کہلایا کرو. اور یہاں اللہ اکبر اللہ اکبر مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، اس کو بھی نہیں سننا چاہیے. کب کر رہے ہو؟ کب کر رہے ہو؟ بات کر رہے ہو؟ بات تو معاف کیجیے گا لوڈو کھول رہے ہیں، کچھ جو لڑائی کر رہے ہیں. استغفر اللہ. جانتے ہیں یہ اذان جانتے ہیں؟ جس وقت زمین پر اذان ہوتی ہے فرشتے جھانک کے دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. فرشتے بولو جھانک کر دیکھتے ہیں. جھانک کے دیکھتے ہیں کون اللہ کا خوش نصیب بندہ ہے جو اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اس سے اچھی بولی کس کی ہے جو سب بندوں کو اللہ کی طرف بلائے. اللہ کی طرف بلائے. سب سے اچھی بولی کس کی ہے بولو؟ اللہ کی طرف بلائے. کون بلاتا ہے بولو؟ مؤذن بلاتا ہے. اسی لیے مؤذنوں کی گردن کل میدان قیامت میں سب سے بلند ہوگی. ان کی بلندی گردن سے لوگ ان کے پہچان لیں گے کہ یہ مؤذن لوگ جا رہے ہیں، یہ اذان دینے والے جا رہے ہیں. یہ مقام اذان کو معمولی نہ سمجھے. ایک بزرگ اپنے ایک مرید کے یہاں گھر کا یعنی افتتاح تھا، تشریف لائے. پیر صاحب نے دیکھا مکان بڑا عالیشان، بڑا اچھی کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں. تو حضرت نے پوچھا اپنے مرید سے اتنی کھڑکیاں کیوں بنوائے ہو، لگوائے ہو، کیا ضرورت تھی؟ کہا ارے حضرت یہ کوئی کہیں پوچھنے کی چیز ہے؟ ارے اس سے روشنی آئے گی، کھول دیتا ہوں، ہوا آتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے، بارش ہوتی ہے تو حضور گھر کے اندر لگتا ہے کہ اے سی چل رہی ہے. کتنا بڑا فائدہ ہے حضرت. آپ کہا بیوقوف ہو کیا؟ بیوقوف ہو. کہا بیوقوفی کی بات کیا ہے؟ کہا اور کیا؟ تو کہا پھر کہا سن، کھڑکی اس لیے لگاتا کہ جب اذان ہوگی تو کھڑکی کھول دوں گا، اذان کی آواز میرے گھر میں آئے گی. اللہ کے گھر سے برکتیں جو وہاں اتریں گی وہ میرے گھر کی طرف بھی رخ کر لیں گی. وہ میرے بولو گھر کی طرف رخ کر لیں گی اور میرا گھر جو ہے برکتوں سے بھر جائے گا. اس لیے کھڑکیاں لگوا دے، تجھے مکان بنانے پر بھی ثواب ملتا. بس میں یہ اذان کو غور سے سنا کرو. بات کہاں سے چلی کہاں پہنچ گئی؟ کیا قرآن میں کیا کہا ہے؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ، یعنی ایمان پر رہو. ایک تو ظاہری طور پر آپ نے کہہ دیا ہم مومن ہیں، آخرت نے کہہ جو دیا لا الہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ. دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی. دل کو بھی مسلمان بناؤ، دماغ کو بھی مسلمان بناؤ، یہ ہاتھ کو بھی مسلمان بناؤ. ہاتھ کو مسلمان کیا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا حضور سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ حضور نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچی ہو. سب سے اچھا مسلمان. تو حضرات ہم مسلمان ہیں، گورو ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے. ہم کو اللہ نے مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے اور اسی پر خاتمہ ہو. اسی لیے جو جنازہ کی نماز پڑھی جاتی ہے اس میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ اللہم من احییت منا فاحی علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفوا علی الایمان. اللہ جس کو تو زندگی دینا اسلامی زندگی دینا اور جس کو موت دینا بولو ایمانی موت دینا. اللہ
اسی لیے ہے کہ جب انسان حالت ایمان میں مرتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے. ہاں، اس کے ورثہ کو غمی ہوتی ہے مگر اس کو بولو خوشی ہوتی ہے. کیوں؟ کہتا ہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گئے. اور یہ چیز تو کربلا میں امام علی مقام نے بتا دیا. زندگی کیا ہے حقیقت میں؟ زندگی حقیقت میں کیا ہے؟ زندگی وہی ہے جو اللہ کے لیے ہے. زندگی دولت کے لیے جو ہو وہ زندگی نہیں ہے. یزید کی زندگی دولت کے لیے تھی، حکومت کے لیے تھی، اور حسین کی زندگی بولو ایمان کے لیے تھی، قرآن کے لیے تھی، عرفان کے لیے تھی، اللہ رسول کی محبت کا پیغام کے لیے تھی. بولو حق کس نے زندگی کا ادا کیا؟ بولو امام علی مقام. مقام ہے. اسی لیے یزید پر لعنت بھیجی جاتی ہے اور حسین پر رحمت بھیجی جاتی ہے. بولیے 22,000 کا لشکر جرار کہیں نام و نشان ہے؟ نہیں. بولیے نہیں. کہیں نام و نشان ہے؟ کہیں نہیں. کوئی ہے جو کہہ دے کہ ہم شمر کے خاندان سے ہیں، نہیں. ہم خولی کے خاندان سے ہیں، ہم عبید اللہ ابن زیاد کے خاندان سے ہیں، ہم ابن سعد کے خاندان سے ہیں؟ ہے کوئی؟ کوئی نہیں. ہم یزید کے خاندان سے؟ 22,000 کا لشکر جرار کا نام و نشان مٹ گیا. اور ایک امام زین العابدین بس کی کربلا سے آئے، آج پوری دنیا میں صحابہ کرام پائے جاتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. اس لیے حق پہ رہو، انسانیت پہ رہو، مومن بن کے رہو، شان ایمان ظاہر کرو، اور ہمیشہ جہاں تک ہو سکے اپنے ہاتھ سے اپنی سانس سے کسی کو تکلیف بولو نہ پہنچے. جھوٹ نہ بولو، شراب نہ پیو، گناہوں کے قریب مت جاؤ. جب بولو یزید کی بیعت امام علی مقام نے کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ وہ جھوٹ بولتا تھا، وہ زناکار تھا، وہ شراب پیتا تھا، وہ بد کردار تھا، بد اخلاق تھا، بد اقوار تھا، ساری برائیوں کا مجموعہ تھا. اس لیے حسین نے بیعت نہیں کی. تو معلوم یہ ہوا کہ وجہ امتیاز حسین اور یزید میں یہی ہے کہ سچ بولو، حق پہ رہو، گناہوں سے بچو. اس کا نام حسینیت ہے. اور گناہوں میں سرابور زندگی رکھو، اس کا نام بولو یزیدیت ہے. یہ چند رسمیں آپ جو کرتے ہو نا، ٹھیک ہے، آپ نظر پیش کرتے ہو، امام قبول کر لیں تو ان کا فضل ہے. اور اگر امام ناراض ہو جائے، نظر تو میرے نام کرتا ہے مگر زندگی یزید کے طور پر گزارتا ہے. بولیے بولیے بھائی. تو امام خوش ہوں گے؟ امام تو خوش ہوں گے کہ امام کا جو مشن ہے، جو مقصد شہادت ہے، آپ اس کو اختیار کیجیے. مگر یہاں کیا ہے، چند رسمیں ادا کر لیا اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے امام کو خوش کر لیا. نہیں نہیں نہیں، امام اس سے خوش نہیں ہے. امام خوش ہوں گے. آپ امام کا جو مقصد شہادت ہے اس کو سمجھیے اور اس کو اپنائیے. آپ چاہے رسمیں نہ کیجیے تب بھی امام خوش رہیں گے. اگر آپ گناہوں میں، یزیدی گناہوں میں آپ سرابور اپنے آپ کو رکھے اور لاکھ آپ رسمیں پیش کرتے رہے، نظر کرتے رہے، قسم خدا کی حسین اسے قبول کرنے والے نہیں ہے. بولو نہیں ہے. نہیں. مسلمان بنو، اسلام پر رہو. اور یہ ماہ محرم کس لیے آیا تھا؟ ابھی اس دن جلسے میں نے